السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا زدنا علما اللہم ربنا زدنا علما اللہم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید۔ آج ہماری اس لیول 2 بگننگ ٹو اینڈ کی سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے، جس میں آج انشاءاللہ باذن اللہ ہم اپنے 12ویں پارے کا تیسرا حصہ اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ مکمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں باذن اللہ تعالی۔ کورس کے مقاصد ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بار بار دیکھ بھی لیے، پڑھ بھی لیے، کورس کا تعارف بھی آپ لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور بغیر کسی تاخیر کے اپنے سبق کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں۔ سبق ہمارا جو گزشتہ چل رہا تھا آپ جانتے ہیں، سورۃ ہود میں ہم مختلف انبیاء کرام کی باتیں پڑھ رہے تھے، جیسے نوح علیہ السلام کی پڑھی، اسی طرح سے صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، قوم شعیب کا تذکرہ چل رہا تھا، اور یہ تذکرہ درمیان میں تھا جب ہماری کلاس مکمل ہوئی تھی۔ آخری جو باتیں تھیں وہ شعیب علیہ السلام کی اپنی قوم کو پند و نصائح کرنا تھا، اور یہ بات کا احساس دلانا تھا کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، میرا تو مقصد صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت کے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اپنی طاقت اور اپنی استطاعت کے مطابق تمہاری اصلاح کرنا ہے۔ اور یہی ڈیبیٹ آگے ہو رہی تھی جب ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اسی ڈیبیٹ سے انشاءاللہ باذن اللہ ہم اپنے اگلے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں، فرمایا وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم، نہ تم کو ابھارے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا سورۃ المائدہ کے اندر کہ کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کرنا چھوڑ دو۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، بالکل ویسے ہی لکھا ہوا ہے لا یجرمنکم، کہ تم کو نہ ابھارے شقاقی، میری ضد کرنا یا میرے ساتھ ضد کرنا، مطلب یہ کہ میری مخالفت اور میری مخالفت کے اندر اتنی زیادہ مخالفت کرنا کہ بات ہٹ دھرمی تک آ جائے کہ تمہیں میری مخالفت کرنا یا میرے ساتھ ضد کرنا اس بات پہ نہ ابھارے۔ ان یصیبکم، کہ تم کو پہنچے مثلا، اس کے مثل ما اصابہ، جو پہنچا قوم نوح کی قوم کو، او قوم ہود، یہود علیہ السلام کی قوم کو، او قوم صالح، یا صالح علیہ السلام کی قوم کو، وما قوم لوط، اور نہیں ہے لوط علیہ السلام کی قوم، منکم، تم سے، ببعید، زیادہ دور۔ تو ثابت یہاں پہ کیا ہوا کہ نوح علیہ السلام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انبیاء کرام بھیجے وہ لگاتار بھیجے۔ نوح کے بعد ہود آئے، ہود کے بعد آگے صالح آئے، صالح کے بعد آگے ابراہیم اور لوط اکٹھے آئے، لوط کے فوراً بعد آگے شعیب علیہ السلام کی قوم، یعنی اہل مدین یا مدائن وغیرہ والے، یہ والے لوگ آئے۔ تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ باتوں سے ڈرایا، اور پھر آخر پہ یہ بات کہی کہ قوم لوط کا معاملہ تم سے زیادہ دور نہیں ہے، ان کی بستی اور ان کا وقت بڑا قریب تمہارے سامنے گزر کے گیا ہے۔ واستغفروا، تم استغفار کرو، ربکم، اپنے رب کے سامنے، ثم توبوا، پھر تم رجوع کرو، الیہ، اسی کی طرف، ان ربی، بے شک میرا رب، رحیم، وہ رحم کرنے والا ہے، ودود، اور محبت کرنے والا ہے۔ ثابت کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف بھی کر دے گا، تمہارے ساتھ رحم والا معاملہ بھی کرے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی ہی محبت کرنے والا ہے۔ اب آگے قوم کیا جواب دے رہی ہے، کہنے لگے قالوا، انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام، ما نفقہ، ہم نہیں سمجھتے، فقہ سے نکلا ہوا لفظ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، تو وہیں سے نکلا ہوا ہے نفقہ۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ، نہیں ہم سمجھتے، کثیرا، بہت زیادہ، مما، اس سے، جو تقول، تو کہتا ہے، یعنی جو تو باتیں کرتا ہے وہ زیادہ تر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آنے والی۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَرَاكَ، البتہ دیکھتے ہیں تجھ کو، فینا، ہمارے اندر، ضعیفاً، بڑا کمزور، ہم تو تجھے اپنے اندر ایک کمزور سا آدمی تصور کرتے ہیں، اور تیری زیادہ تر باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، کہنے لگے ولولا، اور اگر نہ ہوتا، رہتک، تیرا خاندان یا تیرا کنبہ یا تیرا قبیلہ،
لرجمناک، تو البتہ ہم تجھ کو ضرور بضرور رجم کر دیتے، وما انت، اور نہیں ہے تو، علینا ہمارے اوپر، بعزیز غالب آنے والا، ہمارے اوپر غلبہ لے جانے والا تیرے اندر طاقت نہیں ہے، نہ تو ایسا ہے۔ یعنی ثابت کیا ہوا؟ ایک تو انہوں نے سیدھے سیدھے لفظوں میں شعیب علیہ السلام کی بات کا انکار کیا کہ ہمیں تیری باتیں نہیں سمجھ آتی، اور یہ باتیں سمجھ آ بھی نہیں سکتی۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ بات میری نوٹ کر لیں، آپ کو شاید فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ انسان کے پاس نا دو طرح کے کیلکولیٹر ہوتے ہیں۔ ہمارا جو انسانی کیلکولیٹر ہے نا وہ کرتا ہے 2 + 2 = 4۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیلکولیٹر 2 + 2 = 4 نہیں کرتا، بلکہ اللہ کا اور ہمارا کیلکولیٹر یہ کرتا ہے کہ 4 میں سے 1 نکالا تو 3۔ اللہ کا کیلکولیٹر ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیلکولیٹر کیا ہے کہ اگر آپ نے 4 میں سے 1 نکالا ہے تو 70% آپ کو یا 100% ریٹرن ہوگا، تو یہ 103 تو ہو سکتا ہے، 3 نہیں ہو سکتا۔ ہمارے کیلکولیٹر میں 4 میں سے 1 نکالے تو 3 ہے۔ اب انہوں نے یہ بات یہاں پہ شعیب علیہ السلام کی قوم کہتی ہے ہمیں تیری باتیں سمجھ نہیں آتی، یعنی ہم برابر تولیں، برابر ناپ کریں، جبکہ ہمیں اس میں تو خسارہ نظر آ رہا ہے، اور مارکیٹ کے اندر ہم نے مقابلہ بھی کرنا ہے لوگوں کے ساتھ، تو کمپٹیشن کا دور ہے بھائی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، ہمیں تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر اگلی بات انہوں نے کہی کہ تیرا کنبہ یا قبیلہ یا تیرا خاندان اگر نہ ہوتا تو ہم تجھے زمین میں گاڑ کے پتھر مار مار کے تجھے مار دیتے، تجھے ختم کر دیتے۔ وما انت علینا بعزیز، تو ہمارے اوپر غالب آنے والا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا، شعیب علیہ السلام کہنے لگے، انہوں نے کہا یا قومی، اے میری قوم، ارہتی، کیا میرا کنبہ یا میرا خاندان، اعز، وہ زیادہ غالب ہے، علیکم، تم پر، من اللہ، اللہ کی نسبت، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نسبت کیا میرا خاندان تمہارے اوپر زیادہ غالب آنے والا ہے؟ یہ تو تمہاری بڑی عجیب بات ہے۔ واتخذتموہ، اور تم نے اس کو پکڑ رکھا ہے، یعنی اللہ کی جو پکڑ آنی ہے، یا اللہ کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اس کو تم نے کیا پکڑا ہوا ہے؟ وراءکم، اپنے پیچھے، ظہرین، کمر کے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ یا اللہ کی پکڑ یا اللہ کا عذاب یا اللہ کا بدلہ یا اللہ کے احکامات، ان کو تو تم لوگوں نے اپنی کمر کے پیچھے پھینکا ہوا ہے، انہیں پسے پشت ڈالا ہوا ہے۔ ان ربی، بے شک میرا رب، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، محیط، ان کو گھیرنے والا ہے۔ ویا قومی، اے میری قوم، اعملوا، تم کام کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہوں پر، انی عامل، میں بے شک اپنی جگہ پہ کام کرنے والا ہوں، یعنی تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، من یاتیہ، کس کے پاس وہ آتا ہے، عذاب، عذاب، یخزیہ، وہ اس کو رسوا کر دے گا، ومن ہوا کاذب، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، جھوٹ بولنے والے کو بھی تم پہچان لو گے، اور کس کے اوپر اس کو رسوا کر دینے والا عذاب آتا ہے یہ بھی انقریب تم جان لو گے۔ ورتقبوا، بس تم انتظار کرو، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ، رقیب، انتظار کرنے والا ہوں، میں بھی انتظار کرنے والا ہوں، تم بھی انتظار کرو کہ کس کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ ولما جاء امرنا، اللہ فرماتے ہیں ولما، اور جب جاء، آ گیا، امرنا، ہمارا عذاب، نجینا، ہم نے نجات دے دی، شعیب علیہ السلام کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، معاہ، اس کے ساتھ، برحمت، اپنی رحمت، برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ، یعنی وہی بات دوبارہ رپیٹ ہو رہی ہے، جیسے پہلے انبیاء کے ساتھ ایمان لانے والے لوگوں کو اللہ نے نجات دی، ویسے ہی اللہ نے قوم شعیب کے اندر شعیب پہ ایمان لانے والے لوگوں کو بھی نجات عطا فرمائی۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں وَأَخَذَتِ الَّذِينَ، وَأَخَذَتْ، اور پکڑ لیا، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، الصَّيْحَةُ، چیخ نے، فَأَصْبَحُوا، پس وہ ہو گئے، فِي دِيَارِهِمْ، اپنے گھروں میں، جاثمین، اوندھے منہ۔ اب یاد رکھیں قوم شعیب کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 طرح کے عذاب دیے ہیں۔ ایک سورۃ الاعراف کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زلزلے کا عذاب دیا، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا جو سورۃ الشعراء کے اندر ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر سائبان کیا، یعنی بادلوں وغیرہ کا معاملہ ان کے ساتھ ہوا۔ اور تیسرا عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کو دیا وہ یہ تھا کہ ایک چیخ، بڑی ایک زوردار آواز آئی جس سے ان کے دل اور جگر وغیرہ پھٹ گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تینوں عذاب اللہ نے ان کو دیے ہیں۔ اور مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں جو سمجھنے والی بات ہے، سورۃ الاعراف کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں، جو وہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے، اس میں اس طرح کے عذاب کا ذکر ہے۔ سورۃ شعراء کے اندر انہوں نے کہا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا
عذاب کا انکار کرتے ہوئے کہ ہم نہیں جانتے کہ آسمان سے کوئی عذاب آئے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے ان کے اوپر بادلوں کے ذریعے عذاب بھیجا۔ اس جگہ پہ انہوں نے شعیب علیہ السلام سے بدتمیزی والا رویہ اختیار کیا، غیر مناسب رویہ اختیار کیا، اور واضح طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی تردید کی، اور اللہ نے یہاں پہ سخت عذاب کا تذکرہ کیا، اور وہ ہے الصیحہ۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ الصیحہ سے مراد فرشتے کی ایک چیخ کی آواز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ سارے کے سارے لوگ مر گئے۔ پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا کأن لم یغنوا، گویا کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الا، خبردار، بعدن، ہلاکت ہے، لمدین، مدین والوں کے، اہل مدین کے لیے، کما بعیدت، جس طرح کے دوری یا ہلاکت ہے، سمود کے لیے، یعنی قوم سمود کے لیے جیسے ہلاکت اور دوری ہے، ویسے ہی آل شعیب کے لیے یا اہل مدین کے لیے بھی دوری اور ہلاکت ہے۔ اس کے بعد آگے دوبارہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، فرمایا والا قد، اور البتہ تحقیق، ارسلنا، ہم نے بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان، اور دلیل کے ساتھ، مبین، واضح نشانی اور واضح دلائل اور براہین کے ساتھ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کس کی طرف؟ الی فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے حواریوں، اس کے سرداروں، اس کی بیوروکریسی کی طرف، فاتبعوا، پس انہوں نے پیروی کی، یعنی اس کے سرداروں اور اس کی بیوروکریسی نے، امر فرعون کے حکم کی۔ اللہ فرماتے ہیں وما امر فرعون، وما، اور نہیں ہے، امر فرعون کا حکم یا فرعون کا معاملہ، برشید، اصلاح والا یا درست، اچھا، درست اور اصلاح والا حکم وہ فرعون کا نہیں ہے۔ فرعون کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ خراب ہونے والے تھے۔ اس کے بعد اگلے صفحے میں اللہ فرماتے ہیں، یہ بڑی زبردست آیت ہے، اس کو بڑے غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یقدمو، وہ آگے ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی قیامت کے دن اللہ فرما رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون وہ اپنی قوم کے آگے ہوگا۔ فرمایا یقدمو، وہ آگے ہوگا، قومہ، اپنی قوم کے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ثابت کیا ہوا کہ آج ہم لوگ بھی جن کے پیچھے گھوم رہے ہیں، جن کو ہم نے اپنا پیشوا، اپنا رہبر، اپنا رہنما اور پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہوا ہے، کس طرح کے ہمارے وہ مرشد بنے ہوئے ہیں، قیامت کے دن اگر وہ جہنم میں چلے گئے یا جہنم میں اگر ان کو پھینک دیا گیا تو یاد رکھیں وہ جھنڈا لے کے آگے ہوں گے اور ان کے پیروکار ان کے پیچھے ہوں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، ہر بندہ اسی طرح سے آئے گا، یعنی وہ بندہ جو پیشوا تھا، اپنی قوم کے اندر رہنما تھا، یا اپنی قوم کے اندر اثر و رسوخ رکھنے والا تھا، یا وہ بڑا آدمی تھا، یا اس کے پیچھے لوگ اس کو فالو کرتے تھے، قیامت کے دن جس طرح کی اس کی انسان کی فالوورشپ جس طرح کی ہوگی، کل کو انسان انہی لوگوں کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيُقَدِّمُ، وہ آگے ہوگا، قومہ، اپنی قوم کے، یوم القیامت، قیامت کے دن، فَأَوْرَدَهُمْ، پس ان کو وارد کرے گا، النار، آگ پہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، فَأَوْرَدَهُمْ، پس وہ اتارے گا انہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وارد کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا ورود ہو گیا، ورود کا مطلب یہ ہوتا ہے، آپ یوں سمجھیں کہ جیسے کسی ریگستان کے اندر یا کسی جنگل کے اندر ایک قافلہ کسی جگہ پہ رک کے اپنا پڑاؤ ڈال لے، تو اس کو کہتے ہیں وارد ہونا۔ جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو آپ علیہ السلام اتنی تاریخ کو مدینہ میں وارد ہوئے، تشریف لے آئے، یعنی آپ نے اپنا مسکن وہ بنا لیا۔ تو وارد کا مطلب ہے کسی چیز کے اوپر پڑاؤ کر لینا۔ اللہ کہتے ہیں فَأَوْرَدَهُمْ، پس وہ ان کو اتارے گا، النار، آگ میں، اللہ آگ کے دہانے پہ ان کو اتار دے گا، وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے جہاں پہ اتارا جائے گا، یعنی اتارنے کی وہ جو جگہ ہے، اترنے کی وہ جگہ جہاں پہ اتارے گئے ہیں وہ بہت ہی بری اور بڑی خراب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُتْبِعُوا، اور پیچھے لگا دی گئی، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا کی زندگی کے اندر، لعنتاً، لعنت، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی ان کے پیچھے لعنت ہی ہوگی۔ جیسے آج بھی یہ کیا دنیا کی لعنت سے مراد کیا ہے کہ فرعون کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو کوئی بھی بندہ اس کا تذکرہ اچھے انداز سے نہیں کرتا، ایون کہ اہل کتاب میں سے بھی کوئی بندہ اس کا تذکرہ اچھے انداز سے نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ لعنت ہے جو اس کے پیچھے لگائی گئی ہے، اور قیامت کے دن بھی اس کا تذکرہ کوئی اچھے الفاظ میں نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گے، جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ذالک، یہ من انباء القری، انباء یعنی نبا ان کی جمع انباء آتی ہے، مطلب خبریں، ذالک، یہ من انباء القری،
بستیوں کی خبروں میں سے ہے۔ ثابت کیا ہوا؟ یہاں پہ تھوڑا سا غور کریں کہ یہ چند بستیوں کی خبریں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی بے بہا اور کتنی بے شمار بستیاں ہوں گی جن کی خبر ہم تک نہیں پہنچی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ جو من للتبعید ہے نا اس کو بیان فرما دیا۔ ذالک یہ من انباء القری، بستیوں میں سے بعض خبریں ہیں، نقصہ ہم نے بیان کیا ان کو علیک آپ پر، منہا اس سے قائم کچھ قائم ہیں، و حسید اور کچھ چٹیل میدان بن چکی ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بعض ایسی بستیاں ہیں جن کے آثار موجود ہیں، جیسے مدائن صالح ہو گئے، مدائن اور دیگر اس قسم کے جو جگہ ہیں، بعض آثار ابھی بھی موجود ہیں، اور وہ حسید مطلب یہ ہے کہ بعض ایسی ہیں جن کو ہم نے چٹیل میدان کر کے بالکل زمین کے ساتھ برابر کر دیا، آج ان کا کوئی نام و نشان اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ صفحہ ہستی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے مکمل آثار کو مٹا دیا۔ تو یہ قرآن ہمیں بیان کرتا ہے، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھ بھی رہے ہیں کہ بعض قوموں کے آثار، بعض قوموں کے گھر اور ان کی جگہ، ان کے مکانات، ایون ان کی انجینئرنگ وغیرہ یہ ساری موجود ہیں، اور بعض ایسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا سے اور ہماری نظروں سے اوجھل فرما دیا ہوا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وما ظلمناہم، اللہ فرماتے ہیں وما ظلمناہم، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، ولیکن اور لیکن ظلموا ظلم کیا انہوں نے، انفسہم اپنے آپ پر، فما اغنت پس نہیں بچایا ان کو، عنہم ان سے، آلہتہم ان کے الہوں نے، یعنی ان کو ان کے الہوں نے بچایا نہیں، ان کے الہ ان کو بچا نہیں سکے۔ وہ کون سے الہ؟ یدعون وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ جن کو اللہ کے علاوہ، من شیء کچھ بھی، لما جاء جب آ گیا، امر ربک تیرے رب کا حکم، یعنی اللہ کا حکم یا اللہ کا عذاب جب کسی قوم پہ کسی بستی کے اوپر آ گیا تو اس بستی کے رہنے والے جن کو اللہ کے علاوہ وہ پکارا کرتے تھے وہ ان کی مدد کے لیے نہیں آئے، انہوں نے ہاتھ اپنے کھڑے کر لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں ان کو کوئی بچا نہیں سکا۔ اللہ کہتے ہیں وما زادوہم، اور نہیں زیادہ کیا انہوں نے ان کو، غیر تطبیب سوائے ہلاکت کے یا رسوائی کے، سوائے ہلاکت اور رسوائی کے کوئی ان کے الہوں نے ان کو فائدہ نہیں دیا۔ تو لہٰذا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون بڑا اٹل ہے کہ اللہ کے مقابلے میں جس کو بھی یہ بندہ پکارے گا وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو نہیں سکتا۔ اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے، اخذو پکڑا، ربی کا تیرے رب نے، اذا جب اخذا وہ پکڑتا ہے، القریٰ بستی کو، وہی ظالمۃ اس حال میں کہ وہ ظالم ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بستی کو پکڑتا ہے تو اس حالت میں نہیں پکڑتا کہ وہ اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں، بلکہ اس حالت میں پکڑتا ہے کہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں ان اخذہ، بے شک اس کی پکڑ، علیم وہ دردناک بھی ہے، شدید سخت بھی ہے۔ اللہ کی پکڑ دردناک اور سخت ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، اللہ فرماتے ہیں ان بے شک فی ذلک اس میں، لآیۃ البتہ نشانیاں ہیں، لمن اس کے لیے، خافا جو ڈر گیا، عذاب الآخرہ آخرت کے عذاب سے۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں ذالک یہ، یوم ایسا دن ہے، مجموع جس کے اندر لوگ جمع کیے جائیں گے، لہ الناس لوگوں کے لیے ہوگا، وذالک اور یہ یوم ایسا دن ہے، مشہود جس میں لوگ حاضر کیے جائیں گے۔ یہاں پہ میں آپ کو مجموع اور مشہود ان کا تھوڑا سا فرق بتاؤں، ذرا غور سے دیکھیے گا مجموع اور مشہود کا فرق کیا ہے۔ مجموع کا مطلب یہ ہے لوگوں کا جمع ہونا، اور اس کے اندر سوال و جواب کی کوئی کیفیت نہیں پائی جاتی۔ لوگوں کا عام طور پہ جمع ہونا، کسی میلے کے اندر جمع ہو گئے، کسی واقعے کے اندر جمع ہو گئے، گھر کے اندر جمع ہو گئے، یا کسی بھی وجہ سے جمع ہو گئے، تو قیامت کے دن کو ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا مجموع، لوگ اس دن جمع ہوں گے۔ ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ انسان اس دن صرف جمع کیے جائیں گے لیکن ان کی باز پرس نہیں ہوگی۔ و یوم مشہود جو اللہ نے کہا نا یوم مشہود، اس مشہود سے مراد یہ ہے کہ وہ حاضر کیے جائیں گے، مطلب یہ کہ ان سے باقاعدہ کنورسیشن ہوگی، ان سے باقاعدہ پوچھا جائے گا جناب آپ کو علم دیا تھا کہاں پہ استعمال کیا، جناب آپ کو مال دیا تھا کہاں پہ خرچ کیا، جناب جوانی کن کاموں میں لگا دی، جناب آپ کو یہ نعمت دی تھی اس کا حساب دے کے آگے جائیں۔ لوگوں سے باز پرس ہوگی، اس کو کہا جاتا ہے یوم مشہود۔ تو یہ فرق ہے یوم مجموع کا اور یوم مشہود ان کا۔ مجموع ان کے اندر عام جمع ہونا، اور مشہود ان کے اندر باقاعدہ اس انداز سے جمع ہونا کہ آپ سے پوچھ گچھ ہو، آپ سے باتیں ہوں، آپ سے کنورسیشن ہو، آپ سے مناقشہ کیا جائے۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں وما نؤخرہ،
اور نہیں ہم مؤخر کرتے اس کو، اور نہیں ہم نے مؤخر کیا اس کو الا مگر لأجل معدود، ایک تھوڑے سے مقررہ وقت تک، تھوڑے سے حقیر سے چند مقررہ ایام تک، مقررہ وقت تک ہم نے اس کو مؤخر کیا ہے۔ یوم، جس دن یاتی وہ آئے گا، لا تکلم، نہیں کلام کر سکے گا، نفس کوئی بھی جان، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ جیسے ہم نے سورۃ بقرہ کے اندر آیۃ الکرسی کے اندر پڑھا تھا کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کسی کے اندر کیا یہ مجال ہو سکتی ہے کہ اللہ کے سامنے بغیر اس کی اجازت کے اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے؟ ایسا نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قیامت کے دن جبریل بھی کھڑے ہوں گے اور فرشتے بھی صف بصف کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، وہ کلام نہیں کریں گے، الا من اذن له الرحمن، ہاں جس کو اللہ اجازت دے گا وہ کلام کرے گا، اور وہ بات بھی کیا کرے گا، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، انسان کے منہ سے یا فرشتوں کے منہ سے یا جو بھی اس وقت مخلوق ہوگی اس کے منہ سے صرف اور صرف حق اور سچی بات نکلے گی۔ ٹھیک ہے، اور یہ وہ دن ہوگا جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح سے فرمایا کہ لوگ کلام نہیں کر سکیں گے، کوئی کسی کو کلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی الا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ اور میں نے اگر آپ کو یاد ہو تو سفارش کی 3 شرطیں لکھائی تھیں کہ قیامت کے دن سفارش 3 شرطوں کی بنیاد پہ ہوگی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سفارش کرنے والا انسان ہے اس سے اللہ راضی ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، جو جس انسان کی سفارش کی جا رہی ہے اس نے شرک نہ کیا ہو۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سفارش کرنے والے کو اجازت عطا کر دے کہ تو اس کی سفارش کر، پھر وہ سفارش کرے گا۔ جیسے آتا ہے نا، حافظ قرآن سفارش کرے گا، اللہ کے رسول سفارش کریں گے، اچھے دوست سفارش کریں گے، ملائکہ اور فرشتے سفارش کریں گے۔ یہ مختلف قسم کے لوگ ہیں، مخلوقات ہیں جو اللہ کے ہاں سفارش کریں گی، لیکن کریں گی کب؟ الا باذنہ، اس کی اجازت کے ساتھ، اس کی اجازت کے بغیر ہرگز نہیں۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں جب اجازت ہو جائے گی، فمنہم، ان میں سے بعض وہ ہوں گے، شقی، جو بدبخت لوگ ہوں گے، وسعید، اور بعض ایسے ہوں گے جو نیک بخت لوگ ہوں گے۔ قیامت کے دن بعض ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے جیسے ہم نے پہلے پڑھا، اور بعض ایسے لوگ ہوں گے کہ ضاحکۃ مستبشرہ، مسکرا رہے ہوں گے، کہے لگا رہے ہوں گے، ان کی آنکھوں سے نور ٹپک رہا ہوگا، ان کے چہروں سے نور جھلک رہا ہوگا، اور ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ جنت کے اندر ان کا فلاں جگہ پہ محل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعمیر فرما دیا ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے اور انشاءاللہ وہ دائمی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے دونوں طبقوں کا ذکر کیا، شقی، بدبختوں کا بھی، وسعید، اور نیک بختوں کا بھی۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں بدبختوں کا احوال ذکر ہو رہا ہے، فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ جو شقو، بدبخت ہوں گے، فَفِي النَّارِ، پس وہ آگ میں ہوں گے، لَهُمْ، ان کے لیے، فیہا، اس کے اندر، زفیرن کا مطلب ہے چیخیں گے، وشہیقن، اور دھاڑیں گے، اونچی اونچی آواز میں دھاڑیں گے۔ اور قرآن مجید میں جیسے سورۃ ابراہیم کے اندر جا کے ہم پڑھیں گے، اللہ فرماتے ہیں سواء علیکم اجزعتم ام صبرتم، چاہے آج کے دن تم اونچی اونچی آوازیں نکالو یا تم صبر کرو، یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے برابر ہیں، تمہارے لیے آج عذاب کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، جہنم کے اندر جو فرشتے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور غلاظ شداد، دل ان کے بڑے پتھروں کی طرح سخت ہیں، چیخو پکار ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن جو بدبخت ہوں گے جہنم کے اندر بیٹھ کے زفیر، چیخ رہے ہوں گے، شہیق، دھاڑے مار رہے ہوں گے، لیکن ان کا یہ دھاڑے مارنا، یہ چیخنا، یہ چلانا کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ کہتے ہیں خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، الا مگر ما شاء ربک، جو تیرا رب چاہے۔ اب یہاں پہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جو آسمان اور زمین کی آسمان اور زمین کے ساتھ اس کو معلق کیا گیا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ آسمان و زمین کا معاملہ ہوگا یا یہ والا آسمان و زمین ہمارے سامنے جو موجود ہے اس کی کوئی بات ہو رہی ہے، بلکہ عرب کے اندر یہ محاورتاً لفظ بولا جاتا تھا کہ جب تک آسمان و زمین قائم ہے فلاں چیز ہوتی جائے گی یا فلاں ہو جائے گی۔ یہ اس محاورے کے طور پہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تک زمین و مطلب کیا ہے، کسی چیز کو اگر دائمی رکھنا ہے تو اس کے لیے آسمان و زمین کی شرط لگائی جاتی تھی کہ آسمان و زمین جب تک قائم ہے یہ کام ہوتا رہے گا، یعنی یہ دائمی کام ہے۔ وگرنہ تو اللہ نے فرمایا سورۃ
ابراہیم کے اندر ہی یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس زمین کو بدل دیں گے، اس آسمان کو بدل دیں گے، یہ پہاڑ روئی کی طرح کالعہن المنفوش ہو جائیں گے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، یہ ہوا میں اڑتے پھرتے ہوں گے، لہراتے پھرتے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یعنی یہ چیزیں بدل دی جائیں گی، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا، فرمایا ان ربک، بے شک تیرا رب، فعال، وہ کرنے والا ہے، لما یرید، جس کو وہ چاہتا ہے، جس چیز کا وہ ارادہ رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کرنے والا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ، سعیدوا، اللہم اجعلنا منہم، جو اہل سعادت ہوں گے، سعادت والے لوگ، سعید لوگ، نیک بخت لوگ، ففی الجنہ، اللہ کہتے ہیں وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین کا قیام ہے، الا مگر ما شاء ربک، جو تیرا رب چاہے، عطاء، اللہ کہتے ہیں عطاء، انعامات ہیں، غیر مجزوز، ایسے انعام جو ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہم اجعلنا منہم۔ پہلوں کو کیا کہا؟ لہم فیہا زفیر و شہیق، ان کے لیے چیخنا، چنگھاڑنا، رونا، پیٹنا، بس۔ اور اہل جنت کے بارے میں کیا کہا؟ عطاء غیر مجزوز، اللہ ان کو ایسے انعام نوازے گا، ایسے انعام سے جس انعام کو کسی طرح کا فنا ہونا نہیں ہے، وہ دائمی رہنے والا، نہ ختم ہونے والا انعام اللہ سبحانہ و تعالی اہل جنت کو دیں گے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں فلا تکو، پس نہ آپ ہو جائیں، فی مریت، اب یہاں پہ یاد رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو کسی شک میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے امت کو یعنی مخاطب کیا گیا ہے اور لوگوں کو سمجھایا گیا، فرمایا فلا تکو، پس آپ نہ ہو جائیں، فی مریت، کسی شک میں، مما، اس سے، یعبدو، جو عبادت کرتے ہیں وہ، ہاؤلائی، یعنی وہ لوگ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے باقی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، اس بارے میں آپ کو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ما یعبدون، نہیں وہ عبادت کرتے، الا مگر، کما یعبدو، جیسے عبادت کرتے تھے، آباؤہم، ان کے آباء و اجداد، من قبل، اس سے پہلے، جیسے ان کے آباء و اجداد اس سے پہلے عبادت کرتے تھے، وہ لوگ بھی ویسے ہی عبادت کرتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ، لَمُوَفُّوهُمْ، یعنی اللہ کہتے ہیں ہم لَمُوَفُّوهُمْ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم ضرور بضرور وفا کریں گے، نصیبہم، ان کے حصے کی، غیر منقوص، بغیر کوئی کمی کیے، کہ ہم پورا پورا بدلہ ان کو دیں گے بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی کمی کے، ان کے اعمال کا پورا پورا ان کو جزا اور ان کو پورا پورا یہ حساب اس کا دیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا، ہم نے عطا کی، موسیٰ کو، الکتاب، کتاب، فاختلف فیہ، پس انہوں نے اس کے اندر اختلاف کیا، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی جو کتاب تھی اس کے اندر اختلاف کیا۔ ولولا کلمۃ سبقت، اللہ کہتے ہیں ولولا، اور اگر نہ ہوتی، کلمۃ، بات، سبقت، اس سے پہلے ثابت شدہ، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، لقضی، تو البتہ فیصلہ کر دیا جاتا، بینہم، ان کے درمیان، یعنی یہ بات طے شدہ تھی، تقدیر کے اندر یہ بات موجود تھی، تقدیر کے اندر یہ بات لکھ دی گئی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے یہ بات لکھوا دی تھی کہ بنی اسرائیل آپس میں اختلاف کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ بات پہلے سے لکھی گئی نہ ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیتے۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ ہیں، لفی شک، البتہ شک میں، منہ، اس کی طرف سے، مریب، شک کرنا، یعنی وہ مسلسل شک کی کیفیت میں ہے، پتہ نہیں جنت ہے، پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہم نے جنت میں جانا ہے، پتہ نہیں جانا، پتہ نہیں اللہ ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نہیں ہے، پتہ نہیں قبر کے اندر عذاب ہوگا، پتہ نہیں ہوگا، شک کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، وَإِنَّ، اور بے شک، كُلًّا، ہر ایک کے ساتھ، لما، البتہ، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، وہ اس کو پورا پورا دے گا، ربک، تیرا رب، اعمالہم، ان کے اعمال کا بدلہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اگر کوئی آدمی نیک عمل کرنے والا ہے تو اس کو اسی طرح کی جزا دی جائے گی، اور اگر کوئی آدمی شر اور برے عمل کرنے والا ہے تو اس کو اسی طرح کی سزا دی جائے گی۔ انہ بما یعملون خبیر، انہ، بے شک وہ، بما، اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ یعملون، وہ عمل کرتے ہیں، خبیر، ان کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی خبر رکھنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فاستقم، آپ استقامت اختیار کریں، کما امرتا،
جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا، ومن تابا اور جو کوئی توبہ کر لے، معاک آپ کے ساتھ، ولا تطغوا بس تم نے بغاوت اختیار نہیں کرنی، تم نے زیادتی نہیں کرنی، تم نے آگے نہیں بڑھنا، انہو بما تعملون انہو بے شک وہ بما تعملون جو بھی تم عمل کرتے ہو، بصیر ان کو دیکھنے والا ہے۔ یہ بہت بڑی آیت ہے کہ انسان اگر اس بات کو محسوس کر لے، اگر انسان اس بات کے اوپر کامل یقین رکھ لے، اگر انسان اس بات کو اپنے اندر جذب کر لے کہ انہو علیم بذات الصدور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، وہوا انہو بما تعملون بصیر جو تم عمل کرتے ہو اللہ ان کو بھی دیکھنے والا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ تو انسان کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، انسان کی تنہائی بھی پاک ہو جائے اور اس کی اجتماعی کیفیت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک فرما دے، اگر وہ اس بات پہ اچھی طرح سے ایمان لے ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ولا ترکنوا اور نہ آپ جھکیں الی الذین ان لوگوں کی طرف ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، فتمسکم النار پسند قریب چھو لے گی آپ کو النار آگ، وما لکم اور نہیں ہے لکم آپ کے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ من اولیاء کوئی مددگار، ثم پھر لا تنصرون تم مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ جو بھی اللہ کا دشمن ہے اس کو تم نے اپنا دوست نہیں بنانا، اس کی طرف جھکاؤ اختیار نہیں کرنا، اس کی طرف نرمی کا پہلو اختیار نہیں کرنا۔ اس کے لیے جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ جو اللہ کے اصحاب کی صفات ہیں اس کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رحماء بینہم آپس میں تو بڑے نرم دل ہیں لیکن غلاظ شداد اور بڑے سخت ہیں، کن کے اوپر؟ کفار کے اوپر، ان کے ساتھ سخت رویہ رکھنے والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے ان کی طرف جھکاؤ اختیار کیا، ان کی طرف نرمی کا پہلو اختیار کیا تو یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تمہیں کوئی بھی نہیں بچانے والا۔ اس کے بعد آگے اللہ فرما رہے ہیں واقعی الصلاۃ اور نماز قائم کریں طرفی النہاری، طرفی یہ اصل میں ہے طرفین، طرفین تھا، طرفین کو جب ہم نے آگے مضاف کیا تو آخر سے نون ہٹا دیا گیا، تثنیہ کا نون، یہ اصل میں طرفین تھا تو نون ختم ہو گیا، اب یہاں پہ آ گیا طرفی النہاری، دن کے دونوں اطراف میں آپ نماز قائم کریں، یعنی فجر کی نماز اور مغرب کی نماز، اس سے مراد دو نمازیں ہیں، وزلفن اور حصے میں من اللیل رات سے، یہاں سے مراد زلفن من اللیل سے مراد عشاء کی نماز ہے، یعنی یہاں سے تین نمازوں کے اوقات ہمیں سمجھ آتے ہیں، دن کے پہلے طرف میں فجر کی نماز، دن کے دوسرے طرف میں یعنی شام کے وقت مغرب کی نماز، اور رات کے ایک حصے کے اندر عشاء کی نماز۔ بعض لوگوں نے تہجد بھی کہی ہے لیکن یہاں پہ تہجد زیادہ سمجھ نہیں آتی، بلکہ یہاں پہ بات سمجھ جو آ رہی ہے سیاق و سباق سے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد عشاء کی نماز ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان الحسنات بے شک نیکیاں یذہبن وہ لے جاتی ہیں السیئات برائیوں کو۔ یاد رکھیں جب بھی انسان سے کوئی برائی ہو جائے تو فوراً نیکی کر لیں، کیونکہ انسان کا نیکی کرنا انسان کی برائی کو مٹا دیتا ہے۔ اگر کوئی جھوٹی قسم کھا لی گئی ہے، کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، کوئی فضول بات منہ سے نکل گئی ہے تو فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں، فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، نماز ادا کرنا شروع کر دیں، اللہ کے راستے میں صدقہ دینا شروع کر دیں، کیونکہ یہ انسان کی جو برائیاں ہیں ان کو انسان کی نیکیاں مٹا دیتی ہیں، انسان کی نیکیاں مٹا دیتی ہیں۔ وہ جیسے جیسے اللہ کا ذکر کرتا جاتا ہے وہ اس کے لیے کفارہ بنتی جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ نبی صاحب نے فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں وہ کفارہ بن جاتی ہے دوسری نماز اس کے درمیان والے معاملے کی۔ ایک حج سے دوسرے حج کے درمیان کے معاملات معاف ہو جاتے ہیں، عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان کے معاملات اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور صغیرہ گناہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز ادا کرتے ویسے ہی انسان کے معاف کر دیتے ہیں۔ بلکہ یہاں پہ ایک وظیفہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ وہ والا وظیفہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی یہ کرتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اگر کوئی انسان کثرت سے یہ ذکر کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ کبیرہ کیسے؟ فرمایا ایسا آدمی جو میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کے بھاگا ہو، اگر وہ آدمی بھی اس وظیفے کو کرتا ہے، اس ذکر کو اپنی زبان پہ جاری رکھتا ہے، اللہ اس کا ایسا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ایک گناہ وہ ہے کہ انسان گھمسان کے دن، لڑائی کے دن پیٹھ پھیر کے بھاگ جائے، 7 ہلاک کرنے والے گناہ ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا جو بندہ یہ دعا کثرت سے پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔
تو لہٰذا اس ذکر کو کثرت سے کرنا چاہیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور جب بھی انسان سے کوئی برائی ہو جائے، نمازیں پڑھنا شروع کر دے، نماز انسان کی برائی کو مٹا دیتی ہے۔ جیسے نبی السلام کی حدیث آپ نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے ایسے شخص کے بارے میں جس کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ روزانہ اس نہر کے اندر 5 بار وہ بندہ اس نہر کے اندر نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل کوئی بدبو باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نہیں رہے گی۔ کہا یہی حال انسان کا اور مومن کا 5 نمازوں کے وقت ہوتا ہے کہ آپ جب اس ایک نماز پڑھنے جاتے ہیں آپ کے سارے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، واپس آئے تھوڑی گناہوں کی گندگی دوبارہ آ گئی، اگلی نماز پڑھنے گئے دوبارہ نہا دھو کے اور صاف ستھرے ہو کے واپس آئے، پھر گناہوں کی گندگی آ گئی، دوبارہ چلے گئے اور اس کے بعد دوبارہ واپس آ گئے۔ تو اس لیے یہ نمازیں انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ذالک، یہ ذکرہ نصیحت ہے، للذاکرین، کن کے لیے؟ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ وصبر، صبر کیجئے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالی، لا یضیع، وہ نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کے اجر کو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فلولا، پس کیوں نہ ہو گئی، فلولا کانا، پس کیوں نہ ہو گئی، من القرون، بستیوں میں سے کوئی بستی، من قبلکم، آپ سے پہلے، اولو بقیہ، اصحاب الخیر والی، صاحب خیر، یعنی بستیوں میں سے کوئی بستی ایسی کیوں نہیں ہوئی کہ جس کے اندر اتنی خیر ہوتی، ینہون عن الفساد، وہ منع کرتے فساد کرنے سے، فی الارض، زمین کے اندر، ایسی بستیاں کیوں نہیں ہوئیں؟ الا قلیلا، ہاں چند ایسی بستیاں ضرور تھیں کہ جنہوں نے لوگوں کو فساد فی الارض سے منع کیا۔ اللہ کہتے ہیں ممن، ان میں سے، بعض کو، انجینا، ہم نے نجات دی، منہم، ان میں سے بعض بستیوں کو، بعض لوگوں کو ہم نے نجات دی۔ واتبع، اور پیروی کیجئے، واتبع، اور پیروی کریں، الذین، وہ لوگ، ظالموا، جنہوں نے ظلم کیا، پیروی کرنے والے ہیں، یعنی کس چیز کی؟ ما اترفو، جو ان کو، اللہ کہتے ہیں اترفو کا مطلب ہو جو انہیں دیا گیا، یعنی ظالم لوگوں کی کیفیت کیا ہے کہ وہ لوگ جو ان کے پاس مال موجود ہے، خوشحالی موجود ہے، صرف وہ اسی خوشحالی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اسی مال کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وکانوا مجرمین، اللہ کہتے ہیں وکانوا، اور وہ تھے، مجرمین، جرم کرنے والے لوگ، یہ جرم کرنے والے لوگ تھے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو سب کچھ سمجھ لیا اور اسی کے پیچھے لگ گئے، اللہ کا نہ شکر کیا، نہ صبر کیا، نہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ فرمایا وما کان، اور نہیں ہے، ربک، تیرا رب، لیہلکا، کہ البتہ وہ ہلاک کر دے، القریٰ، کسی بستی کو، بظلم، ظلم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ظلم کے ساتھ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا، اس حال میں واہلھا، کہ اس کے رہنے والے مصلحون، اصلاح کرنے والے ہوں۔ ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو گمراہ نہیں کرتا کبھی بھی، لوگوں کو عذاب نہیں دیتا کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ لوگ اصلاح کرنے والے ہیں، لوگ نیکی کرنے والے ہیں، لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بستیوں کو ہلاک کر دے، ایسا کبھی نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اور حدیث کے اندر الفاظ بھی آتے ہیں اور آپ جانتے بھی ہوں گے، شاید میں نے آپ کے سامنے پہلے ذکر بھی کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت جب قائم ہوگی نا، تو قیامت ان لوگوں پہ قائم ہوگی جو شریر قسم کے لوگ ہوں گے، گناہ گار، فساد فی الارض کرنے والے لوگ ہوں گے، جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ نیک لوگ اگر چند بھی کسی بستی کے اندر موجود ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض اوقات اس بستی کو ان نیک لوگوں کی وجہ سے نہیں ہلاک کرتا، اس لیے کہ نیک لوگ ان کے اندر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں اگلے صفحے کے اندر، فرمایا وَلَوْ شَاءَ، اور اگر چاہتا ربک، تیرا رب، لَجَعَلَ، تو البتہ وہ بنا دیتا، النَّاسَ، لوگوں کو، أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک امت، وَلَا يَزَالُونَ، لیکن کیا ہے، وَلَا يَزَالُونَ، وہ ہمیشہ رہیں گے، مختلفین، اختلاف کرنے والے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک قاعدہ سمجھاتا ہوں میتھمیٹیکلی قاعدہ کیا ہے، اس کو آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ ہم میتھمیٹک میں ایک قاعدہ استعمال کرتے ہیں، ایک رول ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ پلس پلس مائنس، جمع جمع نفی، اور نفی نفی جمع، کہ دو اگر مائنس جمع ہوں تو ان کا جواب پلس میں ہوتا ہے، اور اگر دو جمع یعنی جو دو پلس آپس میں جمع ہو جائیں تو ان کا جواب نفی میں ہوتا ہے۔ یہاں پہ ولا کا مطلب ہے نہیں، اور یزالون کا مطلب بھی نہیں ہے، یعنی زائل ہونا، کسی چیز کا مٹ جانا۔ یاد رکھیں جب بھی لا زالہ یزیلو کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب پازیٹیو ہوگا، اس کا مطلب یعنی جمع ہوگا، اس کا مطلب نیگیٹو نہیں ہوگا، کسی چیز کا انکار کرنا نہیں ہوگا، اس کا مطلب منفی میں نہیں ہوگا، اس کا مطلب اس بات میں ہوگا، پازیٹیو مطلب ہوگا۔
ولا یزالون ہمیشہ رہیں گے لوگ، مختلفین اختلاف کرنے والے. ٹھیک ہے جی، تو امید ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ آپ کو یہ بات واضح طور پہ سمجھ آ گئی ہوگی. ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، سوائے اس کے جس پر تیرا رب رحم کرے. ولذالک اور اسی کے لیے خلقہم ان کو اس نے پیدا کیا، اللہ نے اسی اختلاف کے لیے ان کو پیدا کیا تھا. وتمت اور ثابت ہو گئی کلمۃ بات ربک تیرے رب کی. لأملأن کیا مطلب ہے کہ البتہ ضرور بضرور ہم جمع کریں گے جہنم جہنم میں، یا سوری ہم بھر دیں گے جہنم کو من الجناتی جنات سے یعنی جنوں سے، والناسی اور لوگوں سے، اجمعین تمام کے تمام. اللہ کہتے ہیں کہ ہم جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دیں گے، جیسے ہم نے وہ آیت بھی پڑھی. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کو بھر دیں گے، ایون کہ جہنم یہ بات کہے گی حل من مزید، حل من مزید، کوئی اور ہے، کوئی اور ہے، کوئی اور ہے، تو لاؤ 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 ڈالو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث کے الفاظ آتے ہیں، اپنے پاؤں یہ پنڈلی کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جہنم میں رکھیں گے تو جہنم کہے گی قط قط قط، بس بس بس، اب میرے اندر کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. وگرنہ جہنم چیختی چنگاڑتی کہے گی اللہ تعالیٰ اور بندے بھیج، اور بندے بھیج، اور بندے بھیج. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو جہنم میں پیدا ہونے کے لیے ہی بنائے گئے ہیں. پھر آگے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، فرمایا وَكُلًّا اور تمام کے تمام نقص جو ہم نے بیان کیے قصے علیہ کا آپ پر، من انباء الرسل رسولوں کی خبروں میں سے، ما ان کا مقصد کیا ہے، ما نثبتو نہیں ہم ثابت کرتے بھی ان کے ذریعے فؤادک کا تیرے دل کو، یعنی یہ جتنے بھی ہم نے قصے تمہارے سامنے بیان کیے ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ آپ کے دل کو ثابت کر دیں، آپ کے دل کو سکون آ جائے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مشرکین مکہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو اب آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے پہلے بڑے انبیاء کو جھٹلایا گیا ہے، آپ سے پہلے بڑے انبیاء کے ساتھ تکلیفوں والا معاملہ ہوا ہے. بعض انبیاء کرام کو آروں کے ساتھ چیر دیا گیا، بعض انبیاء کرام کے جسم پہ کنگیاں مار مار کے ان کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا. بعض انبیاء کرام پہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اور کون کون سی تہمتیں لگی ہیں. تو لہٰذا یہ قصے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں. وجاءک اور آ گیا آپ کے پاس فی ہذہ اس کے اندر الحق و حق، وموعظۃ اور نصیحت ہے، وذکریٰ اور نصیحت ہے للمؤمنین اور نصیحت ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موعظہ کا مطلب عام نصیحت نہیں ہوتا، موعظہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی نصیحت جو انسان کے دل کو دنیا سے بے رغبت کر کے آخرت کی طرف موڑ دے. قرآن ایسا موعظہ حسنہ ہے جو انسان کے دل کو دنیا سے نکال کے آخرت کی طرف واپس کر دیتا ہے، آخرت کی طرف بھیج دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وقول اور کہہ دیجئے للذین ان لوگوں سے لا یؤمنون وہ نہیں ایمان لاتے، اعملوا عمل کرو تم علی مکاناتکم اپنی جگہ پر، انا عاملون میں اپنی جگہ پر عمل کرنے والا ہوں، وانتظروا تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون بے شک ہم بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہیں. وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب السماوات زمین اور آسمان کا غیب، والیہ اور اسی کی طرف یرجع لوٹایا جاتا ہے الامر معاملے کو، کلہ ہر قسم کے، فاعبدوہ پس تم اس کی عبادت کرو، وتوکل علیہ اور اسی پر بھروسہ رکھو، وما ربک اور نہیں ہے تیرا رب بغافل غفلت میں، عما اس سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو. ساری باتیں کرنے کا مقصد اور لب لباب انسان کو یہاں پہ بات بیان کر دی گئی کہ زمین و آسمان کا غیب یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی بات ہے، جو بھی معاملہ ہے، تم اپنی جگہ پہ کام کرو، ہم اپنی جگہ پہ کام کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق کو واضح کر دے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوم الفرقان غزوہ بدر کے دن حق اور باطل کو واضح کر دیا. گو کہ لوگوں نے اس کو مانا یا نہیں مانا یہ الگ بات ہے، بعض لوگوں نے مانا بعض لوگوں نے نہیں مانا. تو یہاں پہ ہماری جو سورۃ ہود ہے وہ اللہ کی مدد و توفیق کے ساتھ مکمل ہوتی ہے. اس کے بعد آگے سورہ یوسف کی طرف ہم جائیں گے. سورہ یوسف، پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ یوسف نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں بولا جاتا ہے لفظ یوسف، یہ یوسف نہیں ہے، یہ یوسف ہے، یوسف. ٹھیک ہے جی، یوسف. یوسف یہ اسی سورت کے اندر قصہ یوسف علیہ السلام ذکر ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام بھی سورہ یوسف رکھ دیا گیا. سورہ یوسف مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی اور یہ
11 آیات پر مشتمل ہے، جس میں یوسف علیہ السلام کے حالات و واقعات کی روشنی میں غلبہ اسلام کی بشارت دی گئی ہے۔ ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ مشرکین مکہ یہودیوں کے پاس گئے، کہنے لگے ہمیں کوئی ایسے سوالات بتاؤ کہ جب ہم یہ اللہ کے رسول سے کریں نا تو وہ چپ ہو جائیں، ان کو پتہ نہ چلے۔ یہودی تو نبی علیہ السلام کو جانتے تھے اور یہ بات بھی جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرف سے آئے، کہاں سے آئے اور کیسے کیسے پہنچے۔ انہوں نے کہا یہ ہسٹوریکل بات ہے تو لہٰذا یہ تم نبی سے جا کے پوچھو۔ سوال پہلا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کا مسکن تو فلسطین اور شام تھا، یہ مصر میں کیسے پہنچے؟ ٹھیک ہے جی، یعنی مصر میں کیسے پہنچے؟ موسیٰ علیہ السلام مصر میں آئے تھے نا فرعون سے نجات کے لیے، تو یہ لوگ مصر میں کیسے پہنچے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کی تفصیل کیا ہے؟ پھر اللہ اسی طرح سے ایک اور سوال تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پوری صورت ایک ہی وقت میں نازل فرما دی۔ یہ پورا قصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ایسے ہی جاری ہوا کہ مشرکین مکہ دنگ رہ گئے کہ نبی علیہ السلام بول رہے ہیں اور پورے کا پورا قصہ یوسف علیہ السلام کا شروع سے لے کے من البدایہ الی النہایہ یہ بیان کر دیا۔ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، اس کو احسن القصص اللہ نے کہا ہے۔ احسن القصص پتہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اس کی ایک ایک لائن کے اندر، ایک ایک معاملے کے اندر، ایک ایک واقعے کے اندر ایک پورا کریکٹر سیو ہے، اور وہ کریکٹر ہمارے اس معاشرے کے اندر موجود ہے، ہمارے اس معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے، اور ہم اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے یہ ہمیں سورہ یوسف بتاتی ہے۔ آپ کے خاندانی مسائل ہیں، کیسے حل کرنے ہیں، سورہ یوسف آپ کو بتائے گی۔ آپ کے بھائیوں کے ساتھ رویہ کیا ہے، سورہ یوسف آپ کو بتائے گی۔ اور اسی طرح سے اس سورہ یوسف کے اندر نبی علیہ السلام کو ایک طرح سے بشارت دی گئی تھی، یعنی نبی علیہ السلام کی مماثلت اس صورت کے اندر کافی زیادہ ہو رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو چھوڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رشتہ داروں نے چھوڑ دیا۔ یوسف علیہ السلام کس طرح سے حالات سے نکلے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخت و تاج کا مالک بنایا، نبی علیہ السلام کن حالات سے نکلے اور تخت و تاج کے مالک بن گئے۔ یوسف علیہ السلام کا رویہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم۔ نبی علیہ السلام کا قصہ اپنے لوگوں کے ساتھ کیسا تھا؟ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء۔ تو یہ آپس میں مماثلت بڑی خوبصورت قسم کی تھی سورہ یوسف کے اندر، قصہ یوسف کے اندر اور نبی علیہ السلام کے حالات اور واقعات کے اندر۔ اور آخر میں جا کے جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے فتح یاب کیا، ویسے ہی نبی علیہ السلام کو بھی فتح یاب فرمایا۔ موضوعات اس قصے میں دین میں بھی یعنی توحید، فقہ وغیرہ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس طرح سورہ مبارکہ میں انبیاء و صالحین کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب اور یوسف علیہ السلام کا دین بھی وہی تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا، اور وہ تھا عقیدہ توحید۔ اسی طرح سے عزیز مصر اور اس کی بیوی اور بیگمات وغیرہ کے احکامات، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ باذن اللہ آگے جا کے ہم اپنی صورت کی طرف پڑھیں گے۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، واللہ یقین کریں کہ اگر سورہ یوسف کی تفسیر کے لیے 20 گھنٹے درکار ہونا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید 20 گھنٹوں کے اندر بھی سورہ یوسف کی تفسیر اور اس کے اندر چھپے ہوئے معاملات اور اس کے اندر چھپے ہوئے ہمارے لیے معاشرتی رہنمائیاں، ان کو بندہ شاید پھر بھی نہ نکال سکے۔ ایسے ایسے موتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ویسے تو پورا قرآن ہی ماشاءاللہ بھرا پڑا ہے اللہ کے اعجاز کے ساتھ، لیکن اس کے اندر ایسے ایسے موتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بکھیرے ہیں۔ چند باتیں میں آپ کے ساتھ کرتا جاؤں گا جتنا مجھے موقع ملے گا، باقی انشاءاللہ باذن اللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام را، حروف مقطعات، تلک یہ آیات الکتابی، کتاب کی آیتیں ہیں، المبین واضح کتاب کی، قرآن مجید کی، یعنی واضح قرآن مجید کی یہ آیتیں ہیں۔ انا انزلناہ، اللہ کہتے ہیں انا بے شک ہم نے، انزلناہ نازل کیا اس کو، قرآن یعنی اس قرآن کو، عربیا عربی زبان کے اندر، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ سکو۔ ثابت کیا ہوا؟ اب کوئی بندہ اگر یہ اعتراض کر دے کہ قرآن مجید عربی زبان کے اندر آیا لہٰذا عربوں کے لیے خاص ہے، تو ثابت کیا ہوا کہ چونکہ نبی علیہ السلام اس وقت موجودہ دور میں عربوں کی طرف آئے تھے، تو قرآن مجید فارسی میں یا پنجابی میں یا سنسکرت میں یا ہندی میں یا سندھی میں یا سرائکی میں یا انگریزی میں تو نہیں آنا تھا۔ جس قوم کی طرف، اللہ کہتے ہیں ہم نے جس قوم کی طرف نبی بھیجا اس کو ابتدائی طور پہ اسی زبان کے اندر بھیجا، تو اس لیے ابتدائی طور پہ وہ عرب کی طرف، اللہ کے رسول عرب میں سے آئے تھے، ان کو عربی زبان کے اندر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کے سمجھانا تھا۔ مقصد، وجہ اور سبب کیا تھا؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو، تاکہ تم شعور حاصل کرو، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں نحن نقص،
نحن ہم نے نقص بیان کیا علیہ کا آپ پر احسن القصص سب سے زیادہ بہترین قصہ، یعنی نوح علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑھا، ہود علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑھا، صالح علیہ السلام کا قصہ پڑھا، لوط کا پڑھا، شعیب کا پڑھا، ابراہیم کا پڑھا۔ ان سب قصوں میں سے جو بہترین قصہ کس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ساتھ مماثلت رکھنے والا یہ والا قصہ ہے، شروع سے لے کے آخر تک۔ آپ اللہ کے رسول کی زندگی دیکھ لیں، یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں، بھائیوں کا رویہ دیکھ لیں، قوم کا رویہ دیکھ لیں، نتیجہ دیکھ لیں، اور یہاں پہ نتیجہ دیکھ لیں اور وہاں پہ نتیجہ دیکھ لیں، آپ کو ایک ہی چیز ملے گی۔ اللہ فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، بہترین قصہ جو ہم نے آپ پر بیان کیا، پڑھا، بما اس چیز کے ساتھ اوحینا جو ہم نے وحی کیا، الیک آپ کی طرف، ھذا القرآن یہ قرآن، وان کنت وان اور یہ کہ کنت آپ تھے، من قبل ہی اس سے پہلے، لمن الغافلین البتہ بے خبروں میں سے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیان کرنے سے پہلے آپ کو اس قصے کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی، آپ بے خبر تھے۔ یعنی غافلین سے مراد خدا نخواستہ وہ غافل نہیں جو ہمارے ہاں کسی یعنی نیگیٹو معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ غافلین سے مراد ہے بے خبر، ایسا آدمی جس کو پتہ نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول کو نبی رسول فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو وہ قصہ پڑھ کے سنایا جس کے بارے میں آپ جانتے نہیں تھے۔ اس قال، اب یہ قصے کا آغاز ہوا، اس قال اللہ کہتے ہیں اس جب قال کہا یوسف نے لی ابی ہی اپنے باپ کو، یا اباتی اے میرے ابا جی، انی رأیتو بے شک میں نے دیکھا ہے، احد عشر کوکبا 11 ستاروں کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، رأیتہم میں نے ان کو دیکھا ہے، لی میرے لیے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اپنے باپ کو بیان کریں، اللہ میں نے خواب میں ابا جی ایسا معاملہ دیکھا ہے کہ 11 ستارے میرے پہلو میں اتر آئے، میرے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، سورج اور چاند بھی ان کے ساتھ سجدہ ریز ہو گئے۔ اب باپ جو تھے نا وہ بھی وقت کے نبی تھے، یعقوب علیہ السلام، وہ بھی انہیں پتا تھا کہ اس خواب کا مقصد کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوسف بیٹے کے اوپر کون کون سی نعمتوں کی فراوانی کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا، فرمایا قال یا بنیا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، قال کہا، یا بنیا اے میرے بیٹے، لا تقصص تو مت بیان کرنا، رؤیا کا اپنے اس خواب کو، علی اخواتی کا اپنے بھائیوں کے سامنے، فیقیدو پس وہ کیا کریں گے، وہ تدبیر کریں گے، وہ ہیلا کریں گے، لاکا تیرے لیے، کیدن ہیلا کرنا، وہ تیرے لیے ہیلا بہانہ کریں گے، تیرے لیے کوئی مسئلے مسائل کھڑے کریں گے۔ ان الشیطان بے شک شیطان للانسان انسان کا عدو مبین واضح دشمن ہے۔ اللہ نے فرمایا نا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن ہی سمجھو۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ شیطان اللہ نے کہا ہے کہ ہمارا دشمن ہے، البتہ ہم اس کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے، اس کے ساتھ باتیں شیئر کرتے ہیں، اس کے وسوسوں میں آتے ہیں، اس کی باتوں میں آتے ہیں، اس کو کان لگا کے سنتے ہیں اور اس کی بات مان بھی لیتے ہیں۔ اللہ فرمایا وَكَذَلِكَ اور اسی طرح سے یجتبیک وہ تجھ کو چن لے گا، ربک کا تیرا رب، یعنی یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرے بیٹے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ منتخب کر لے گا، یجتبیک تجھے چن لے گا، ربک کا تیرا رب، وَيُعَلِّمُكَ اور وہ سکھائے گا تجھ کو، من تعبیر الاحادیث خوابوں کی تعبیر کا علم۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک نقطہ سمجھا دوں، تعویل الاحادیث سے مراد یہاں پہ تعویل الاحلام نہیں آیا، تعویل الاحادیث آیا ہے۔ تعویل الاحلام کے اندر خصوصیت یہ پائی جاتی ہے کہ وہ صرف خوابوں کی تعبیر کا علم ہوتا ہے، تعویل الاحلام خوابوں کی تعبیر کا علم، لیکن اللہ نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا ہے تعویل الاحادیث، مطلب کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو خوابوں کی تعبیر کا بھی علم دے گا اور دنیا کی زندگی کے اندر معاملات کیسے چلانے ہیں اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو حکمت سے نوازے گا۔ اور یہ حکمت آگے جا کے آپ کو سمجھ آئے گی کل کے سبق میں کہ کس طرح سے انہوں نے ان کے عزیز مصر کی بیوی نے ان کو اپنی طرف مائل کیا اور وہ اس سے دور ہو گئے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، پھر جیل کے اندر گئے، پھر جیل سے باہر آئے، پھر جب عزیز مصر نے ان کو بلوایا، بادشاہ نے ان کو بلوایا تو فوراً بھاگے نہیں، بلکہ اس سے کہا جاؤ ان عورتوں کے بارے میں پتہ کرو جنہوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا۔ یہ حکمت کس کے یہ تعویل الاحادیث ہے، دنیا کی زندگی کے اندر معاملہ کس حکمت کے ساتھ، کس مصلحت کے ساتھ کرنا ہے اور خوابوں کی تعبیر کس انداز سے کرنی ہے،
یہ تعویل الاحادیث کا مطلب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پورے کے پورا علم اور پوری کی پوری حکمت یوسف علیہ السلام کو سکھائی تھی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَيُتِمُّ، اور وہ پورا کرے گا نعمتہ، اپنی نعمت کو، علیک آپ پر، وعلی آل یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما جیسے اتمہا اس نے پورا کیا، علی ابویک تیرے باپوں پر، من قبل اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق اور اسحاق۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور دوسرے اسحاق۔ اسماعیل بڑے ہیں، اسحاق چھوٹے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام سے اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نبی نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، یہ اللہ کے رسول ڈائریکٹ جا کے نبی آئے۔ اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے آگے یعقوب، اور پھر آگے یوسف، اور پھر آگے وہ طویل انبیاء کرام کی لڑی موجود ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ جیسے ابراہیم اور اسحاق کے اوپر تیرے رب نے اپنی نعمت کو مکمل کیا تھا نا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ تیرے اوپر بھی اپنی نعمت کو مکمل کرے گا۔ مطلب کیا کہ اللہ تجھے بھی اپنا نبی منتخب کرے گا۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، علیم، وہ جاننے والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، لقد البتہ تحقیق، کانا ہے، فی یوسف، یوسف علیہ السلام کے بارے میں، و اخوتہ، اور ان کے بھائیوں کے اس قصے کے بارے میں، آیات، نشانیاں، للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے، یعنی یہ مشرکین مکہ آپ کے پاس آئے ہیں آپ سے سوال کرنے کے لیے، ان کے لیے نشانیاں موجود ہیں کہ یہ غیب کی خبر اور اتنی 110% ایکچوئل خبر کون دے سکتا ہے؟ یہ وہی دے سکتا ہے جس کے پاس غیب سے خبریں دینے والی ذات یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہو۔ آپ علیہ السلام کے حقیقی نبی ہونے کے لیے یہ قصہ کافی ہے، اگر سوال کرنے والے سمجھ سکیں تو یہ قصہ کافی ہے کہ اتنی لمبی بات اور اتنی لمبی تفصیل اور ایک ایک واقعہ اور ایک ایک معاملہ کس طرح سے آپ کی زبان پہ جاری ہو گیا۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لیوسف، یوسف علیہ السلام کے لیے، واخوہ، اور ان کے بھائی، یوسف علیہ السلام کے بھائی جن کا نام بنیامین ہے، جن کو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل کے اندر یا تورات کے اندر بینجامین کہا جاتا ہے، یوسف علیہ السلام کو جوزف کہا جاتا ہے، ان کو بینجامین کہا جاتا ہے۔ واخوہ یعنی بنیامین کے بارے میں اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا، احبو کہ وہ زیادہ پسند ہیں، الی ابینا یا زیادہ قریب ہیں، الی ابینا ہمارے باپ کے، منا ہماری نسبت، ونحن عصبۃ اور ہم تو ایک بہت بڑی جماعت ہیں۔ یہاں پہ کیا ہمیں قصہ ملتا ہے کہ اگر انسان اپنے باپ کے قریب ہے بھائیوں میں سے، تو بھائیوں کے درمیان میں حسد کی آگ جل سکتی ہے۔ اس حسد کی آگ کو بجھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا علاج ایک تو پہلے دے دیا کہ آپ اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کو چھپائیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ اگر تم میں سے کسی آدمی کے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کرے تو اسے چاہیے لوگوں سے چھپا لے تاکہ وہ حسد سے بچ سکے۔ یہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو کیوں کہا تھا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کہ یہ نعمت جو اللہ تمہیں دینے والا ہے، نبوت کی نعمت، اس نعمت کو اپنے بھائیوں سے چھپا کے رکھنا تاحال کہ اللہ تعالیٰ تجھے دے دے، وگرنہ وہ تیرے خلاف سازشیں کریں گے۔ تو ثابت کیا ہوا؟ معاشرہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ معاشرے کے اندر اگر آپ کے پاس کوئی نعمت آ رہی ہے یا آنے والی ہے یا آ چکی ہے تو حد الوسع کوشش کریں کہ لوگوں کو اس کے بارے میں مشہوری نہ کریں اور لوگوں کو نہ بتائیں، تاکہ نہ تو حسد کی آگ جل سکے اور نہ ہی لوگوں کی نظریں آپ کی طرف ہو سکیں۔ تو انہوں نے یہ بات کہی، کہنے لگے کہ ہمارا بھائی اور اس کا یعنی یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کے زیادہ محبوب ہیں، اس کے زیادہ قریب ہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، یار ہم تو ایک بہت بڑی جماعت ہیں، ہم طاقتور لوگ ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، ثابت کیا ہوا کہ حسد کے اندر انسان اپنے دماغ کو کھو بیٹھتا ہے کہ کس ذات کے بارے میں وہ کیسی باتیں کر رہا ہے، اس کی زبان جو ہے وہ صحیح انداز میں استعمال نہیں ہوتی حسد کی وجہ سے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے باپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ باپ کون ہے؟ نبی ہے۔ ان ابانا، بے شک ہمارا باپ، لفی ضلال مبین، تو واضح گمراہی کے اندر چلا گیا ہوا ہے۔ حسد کی وجہ سے باپ کے بارے میں کیا باتیں نکل رہی ہیں؟ ثابت کیا ہوا کہ اگر حسد کی آگ جل جائے تو انسان بعض اوقات اپنی زبان پہ کنٹرول کھو دیتا ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ پھر اس کے بعد آگے پلاننگ شروع کر دی، کہنے لگے اقتلوا یوسف، قتل کر دو یوسف کو، ابھی طرحوہ، یا اس کو پھینک دو، ارضن ایسی زمین میں، یخل لکم یعنی کسی ایسی زمین جو خالی ہو، لکم تمہارے لیے، وجہ ہو جائے گا چہرہ، ابیکم تمہارے باپ کا،
یعنی تمہارا باپ تم یوسف علیہ السلام کو سائیڈ پہ کہیں پھینکو یا اس کو قتل کر دو، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تمہارا باپ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ جب تم یہ کام کر چکو، اپنے باپ کی توجہ لے چکو، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، وَتَكُونُوا تو تم ہو جانا، من بعدہ اس کے بعد، قومن ایسی قوم، صالحین جو اصلاح کرنے والی ہے۔ کام چیک کیے ذرا آپ نے ان کے، ہاں جی، یہ کام کرنے کے بعد اچھے بچے بن جائیں گے۔ اور ہر حسد میں لتھڑا ہوا آدمی، اس کی بھی یہی ذہانت ہوتی ہے، اس کی بھی یہی ذہنیت ہوتی ہے کہ اس میرے بھائی سے وہ نعمتیں چھن جائیں، مجھے ملیں یا نہ ملیں، جب اس سے وہ نعمتیں چلی جائیں گی نا تو اس کے بعد پھر میں اچھا بچہ بن جاؤں گا، پھر میں ٹھیک ہو جاؤں گا، پھر میری جو ایگو ہے نا وہ برش ہونا سیٹ ہو جائے گی اور میں بالکل فٹ ہو جاؤں گا۔ قال قائل، اللہ کہتے ہیں قال کہا، قائل ایک کہنے والے نے، منہم ان میں سے ایک کہنے والے نے پتہ کیا کہا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ یہودا ان کا جو سب سے بڑا بھائی تھا، ویسے میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں تو اس کا نام یہودا نہیں تھا دال کے ساتھ، بلکہ اس کا صحیح نام تھا یہوذا، زال کے ساتھ، یہوذا نام تھا اس کا۔ فرمایا کہ ان میں سے جو بڑا تھا، جو بڑے ایک ان میں سے کہنے والے نے یہ بات کہی، لا تقتلوا، نہ تم قتل کرو، یوسف یوسف کو، والقوہ اور اس کو پھینک دو، فی غیابۃ الجب کسی اندھے کنویں میں، یلتقطہ اس کو لے جائے گا، بعض السیارہ کوئی بھی قافلہ، ان کنتم فاعلین اگر تم کرنے والے ہو۔ جہاں پہ انسان کی تدبیریں ختم ہوتی ہیں نا، وہاں سے اللہ کی تقدیریں شروع ہوتی ہیں۔ آپ جہاں پہ اپنی تدبیر کسی کو گرانے میں لگا کے آخری لیول پہ لے جائیں، وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عروج کا معاملہ شروع کروا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ یہاں سے آغاز ہونا شروع ہو گیا۔ خالی زمین پہ چھوڑ سکتے تھے، قتل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے بھی کنواں منتخب کیا، یلتقطہ بعض السیارہ، تاکہ کوئی نہ کوئی قافلہ آئے اور اس کو لے جائے، ان کنتم فاعلین اگر تم کرنے والے ہو۔ قالوا انہوں نے کہا، یا ابانا اے ہمارے ابو جی، ما لکا آپ کے لیے کیا معاملہ ہے، لا تأمنا آپ ہمارے اوپر ایمان نہیں رکھتے، یعنی ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے، علی یوسف یوسف کے بارے میں، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لہو البتہ ہیں، لناصحون اس کی اصلاح کرنے والے۔ ابا جی ہم تو یوسف کا پیار کرنے والے ہیں، اس سے تو محبت کرنے والے ہیں، کیا وجہ ہے آپ ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، آپ ہمارے اوپر یقین نہیں کرتے یوسف کے بارے میں۔ ارسلہ اس کو بھیجیے ہمارے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ، غدن کل، یرتع وہ کیا کرے، کھیلے، ٹھیک ہے جی، یرتع مطلب کیا ہے کہ وہ کھیلے، ویلعب اور کودے، کھائے پیے، یرتع کھائے، ویلعب اور کھیلے، یرتع کا مطلب ہے کھانا پینا، ویلعب اور کھیلے کودے، یعنی کھائے پیے اور کھیلے کودے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، دل کے اندر باتیں بھی موجود تھیں اور اللہ کی وحی کا سلسلہ بھی جاری تھا اور ذہن کے اندر حکمتیں بھی بھری ہوئی تھیں۔ کہنے لگے، انی بے شک میں، لیحزننی البتہ مجھ کو غم میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی میں تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہوں، ان تذهبوا کہ میں بھیجوں اس کو تمہارے ساتھ، وَأَخَافُ اور میں یہ بات سے ڈرتا ہوں، أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ کہ اس کو کھا جائے گا کوئی بھیڑیا، وَأَنْتُمْ اور اس حال میں کہ تم عنہ اس سے غافلون غافل ہوگے، تم اس سے غافل ہوگے، تمہیں پتہ نہیں ہوگا، تم آپس میں کھیل کود رہے ہوگے، گپ شپ لگا رہے ہوگے، وہ چھوٹا بچہ ہے، کہیں ایسے نہ ہو جنگل میں جائے اور بھیڑیا اس کو کھا جائے۔ قالوا تو آگے سے جواب دینے لگے، اب یہ بھائی تھے نا، جواب دینے لگے، قالوا کہنے لگے، لئن اکلہ الذئب اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے، ونحن عصبہ اور ہم بہت بڑی جماعت ہیں، انا تو بے شک ہم اذن اس وقت لخاسرون البتہ خسارے میں ہوں گے۔ ثابت یہاں سے کیا ہوا، یہ میرے خیال سے ہماری آخری آیت ہی ہے، ثابت یہاں سے کیا ہوا، اس تھوڑی سی آیتوں کے ساتھ میں آپ کو خلاصہ بتاؤں، ثابت یہ ہوا کہ انسان بعض اوقات جب حسد کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو پھر وہ اچھے انداز سے اور پیارے انداز سے پلاننگ کرتا ہے اس آدمی کو گرانے کی جو اس کا محسود ہوتا ہے، جس سے اس کو حسد ہو رہا ہوتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ میں اس کو ختم کر دوں، اس کے بعد مجھے وہ نعمت ملے یا نہ ملے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا ایک واقعہ بھی تھا، چلے میں انشاءاللہ آپ کو کل سناؤں گا، ابھی ٹائم ہمارا مکمل ہو گیا ہے تقریباً، تو اس لیے ثابت کیا ہوا کہ انسان جب حسد کے اندر آتا ہے تو پھر وہ اس قسم کے معاملات کرتا ہے، پھر وہ اپنے اور پرائے کے اندر فرق نہیں کرتا۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے
کہ عمومی طور پہ جو حسد ہے وہ اپنا ہم نوالا اور ہم پیالہ اور اپنا ہم خیال آدمی ہی حسد کرتا ہے. یاد رکھیں انسان سے حسد وہ کرتا ہے جو اس کے مد مقابل میں ہو. بھائی بھائی سے حسد کرتا ہے، خاندان والے سے حسد کرتے ہیں، اور ہم محکمہ انسان ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے. جیسے طالب علم سے کر سکتا ہے، ٹیچر سے کر سکتا ہے. حسد کی یہ ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے. لیکن میں آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں، یہ اس دور کی باتیں ہیں جب شاید یہ چیزیں پائی جاتی ہوں گی. آج کے دور میں حسد کرنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا بھائی ہے یا نہیں ہے، آپ کا محلے دار ہے نہیں ہے، آپ کا قریبی ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بس جو بھی آ گیا آپ نے اس سے حسد کرنا ہے. تو اس لیے آج کل جو یہ بیماری آئی ہوئی ہے اس سے ہمیں ہمیشہ بچنا چاہیے. اس سے بچنے کا طریقہ بھی انشاءاللہ کل میں آپ کو بتاؤں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے، مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.